دنیا کے 8 ارب انسانوں کی امیدیں پاکستان سے جڑ گئیں۔ دنیا کو نیوکلیر وار یا تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان کی قیادت نے ڈپلومیسی کے میدان میں بڑا بریک تھرو حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو منا لیا، ایران بھی راضی ہے، مذاکرات جلد ہوں گے۔ پاکستان ثالث بنے گا، اسلام آباد میزبانی کرے گا، اور اگر فریقین جنگ بندی پر راضی ہو گئے تو پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سنہری باب کا اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ سے صرف پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا مہنگائی میں اضافہ ہوگا تو وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے تصادم کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں توانائی کا ایسا بحران پیدا ہونے والا ہے جو ہزاروں، لاکھوں نہیں، اربوں انسانوں کی زندگیوں کو مفلوج کر سکتا ہے۔ دنیا کا 20% سے بھی زیادہ آئل اس وقت آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ یہ صورتحال برقرار رہی تو ایشیا اور یورپ میں بڑا توانائی بحران آئے گا، جس سے زندگی کی گاڑی رک جائے گی۔ اگر جنگ نہ رکی تو اس توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں برطانیہ، جاپان سمیت کئی ممالک اس جنگ کا حصہ بن جائیں اور آبنائے ہرمز کھلوانے میں امریکہ کا ساتھ دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب، قطر، UAE اور دیگر خلیجی ممالک جو اب تک ایرانی حملوں کے باوجود جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہوئے، وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جائیں۔ ایسی صورتحال میں ایران کے حوالی یا امریکہ کے دشمن ملک میں بھی کوئی رد عمل آ سکتا ہے، جیسے روس یا شمالی کوریا۔ ایسا کوئی بھی مس ایڈونچر ہوا تو دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوگی۔ لہٰذا ان حالات میں دنیا کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان نے ایک بڑی چال چلی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے امریکہ اور ایران سے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے پیس ٹاک کروانے کا مشن شروع کیا، جس کی تصدیق صدر ٹرمپ، ایرانی حکام اور خود وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ایکس پیغام میں کی۔ لیکن ابھی یہاں ایک مسئلہ اور ہے، اور وہ ہے دونوں ملکوں کی مذاکرات کے لیے دی گئی سخت شرائط۔ لہٰذا یہ سوال جوں کا توں برقرار ہے کہ پاکستان یہ جنگ رکوا سکے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ پہلے ایران نے 6 شرائط رکھی، جن میں سب سے پہلے ہے جنگ نہ ہونے کی یقین دہانی۔ اگر پاکستان گارنٹر بن جائے اور امریکہ اور اسرائیل بالکل قابل اعتماد نہیں کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کریں گے، ایران کی دوسری شرط یہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے۔ امریکہ اس شرط کو کیسے مانے گا؟ کیونکہ امریکی مفادات صرف ایران یا آبنائے ہرمز وابستہ نہیں ہے۔ تیسری شرط جس پر بات ہو سکتی ہے وہ ہے ایران کو ہار جانے کی رقم ادا کی جائے، یعنی جنگ میں جو نقصانات ہوئے ہیں ایران کو ان کی قیمت دی جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جائے۔ پانچویں شرط بھی ایسی ہے جو امریکہ مشکل ہی مانے گا، کیونکہ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی مکمل اجارہ داری مانگی ہے۔ چھٹی شرط ایران مخالف میڈیا آپریٹرز کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں ملک بدر کرنا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے 15 شرائط رکھی، جن پر ایران کا دو ٹوک موقف آیا ہے کہ وہ کسی پیشگی شرط پر مذاکرات کے لیے نہیں آئے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ جنگ بندی اس کی شرائط پر ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایران نے مذاکرات کا انکار نہیں کیا ہے، صرف امریکی شرائط کو مسترد کیا ہے، کیونکہ امریکہ نے جو 15 شرائط رکھی ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ایران جوہری پلانٹس کو ختم کرے، دوسرا کسی بھی مواد کی افزودگی نہ کرے، خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنے کی شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ امریکہ نے ایران کی آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی شرط کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اور اپنی شرط رکھی ہے کہ آبنائے ہرمز میں فری میری ٹائم زون بنایا جائے تاکہ عالمی جہاز رانی خطرے کے بغیر ہو۔ امریکہ نے ہی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر ایران نے منصوبہ قبول کیا تو پابندیوں میں نرمی سمیت کچھ مراد بھی دی جائیں گی۔ ایران کسی بھی شرط کو ماننے سے صاف انکار کر رہا ہے۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ امریکی نائب صدر اور سیکرٹری خارجہ ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد آئیں گے۔ عام طور پر مذاکرات سے قبل فریقین کی جانب سے دی گئی شرائط پر ثالث کی موجودگی میں گفتگو کرنے کے بعد اسے حل کرنے کی طرف لے جایا جاتا ہے، جس میں دونوں فریقین کے لیے ون سچویشن ہو۔ پاکستان کی مذاکرات کے باضابطہ پیشکش کے بعد متعدد سوالات جنم لے رہے ہیں۔ سعودیہ یا قطر ہو یا خلیجی ممالک، ایران سے تعلقات میں سب ملکوں کا ایک جیسا حال ہے۔ عالمی امور کے ماہرین اور سابق پاکستانی سفارتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کسی صورت ضامن نہیں بنے گا، دونوں ملکوں میں جنگ بندی کی کوشش کروائے گا اور بطور ثالث اپنا مینڈیٹ بھی دونوں ملکوں سے منوائے گا۔ مذاکرات سے پاکستان کو حاصل کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے اور پیچیدہ بھی۔ سادہ اس طرح کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے اور وہاں جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی منتقل ہو رہے ہیں۔ توانائی بحران ہو یا انوائرمنٹل پولوشن، پاکستان براہ راست خطرے میں ہے۔ جنگ بندی ہو گئی تو خلیجی ممالک کی معیشتوں پر بھی دباؤ کم ہوگا، جہاں سے سب سے زیادہ ترسیلات زر پاکستان آتی ہے۔ اس کے دور رس اثرات کی بات کریں تو پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران میں حکومت کمزور ہو، کیونکہ مغربی سرحد پر افغانستان میں کمزور حکومت کا جتنا نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑا ہے، پاکستان
ایسا ایک اور ہمسایہ افورڈ نہیں کر سکتا جو بلوچستان میں کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد گروپس جیسے BLA اور BYC کے لیے سیف ہیون ہوں گی۔ یہاں آپ کے لیے ایک اہم خبر بھی ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات ہفتے تک شروع ہونے کا قوی امکان موجود ہے اور اس مقصد کے لیے جمعرات اور جمعے کا دن اہم ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان جنگ رکوانے میں کامیاب نہ ہوا تو یہ صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ناکامی ہوگی۔ بقول احمد فراز، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔